السلام علیکم دوستو، افغانستان میں ایک اور سپر پاور دفن ہو چکا۔ افغان طالبان نے 20 سال بعد امریکہ سے اقتدار واپس لے لیا۔ امریکی کٹ پتلی اشرف غنی ایسے غائب ہوئے جیسے کھوتے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے نئے صدر بن گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر پاکستان میں کتنا عرصہ رہے، کتنی سزا کاٹی اور کس طرح یہاں سے آزاد ہوئے؟ ملا عمر کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ آئیے یہ سب اور بہت کچھ آج ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو، افغانستان کے جنوبی صوبہ اور زگان سے تعلق رکھنے والے 68 سالہ ملا عبدالغنی برادر 1968 میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اس دوران افغانستان میں سابق سوویت یونین کے افواج کے داخلے کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، لہٰذا ملا عبدالغنی برادر اور ان کے دیگر عزیز و اقارب بھی ان لوگوں میں شامل رہے جنہوں نے گھر بار اور ملک چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی۔ اس وقت افغانستان کے جنوبی صوبوں کے زیادہ تر لوگ کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر تھے، لہٰذا انہی بنیادوں پر ملا عبدالغنی برادر اور ان کے دیگر قریبی رشتہ داروں نے بھی کوئٹہ کے نزدیک کچلاک میں زندگی بسر کی۔ اکتوبر 1994 میں ایک پراسرار طریقے سے تحریک طالبان افغانستان نے ملا عمر کی سربراہی میں جنم لیا اور ملا عبدالغنی برادر اس تحریک کے نائب سربراہ کے طور پر سامنے آئے۔ وہ نہ صرف ملا محمد عمر اخند کے نائب تھے بلکہ ان کا شمار ملا محمد عمر کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ ملا عبدالغنی برادر اور ملا محمد عمر اخند ایک دوسرے کے ہم زلف بھی ہیں۔ دراصل تحریک طالبان افغانستان کا آغاز قندھار کے سرحدی علاقے میوند کے ایک مدرسے سے ہوا تھا۔ یہ مدرسہ مولانا محمد عمر اخند اور ملا عبدالغنی برادر نے مشترکہ طور پر قائم کیا تھا۔ جس وقت تحریک طالبان قائم ہوئی تو ملا عبدالغنی برادر اس کے نائب سربراہ بن گئے، اور بعد میں جب تحریک طالبان نے پراسرار طریقے سے افغانستان کے جنوبی اور مغربی صوبوں پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے ملا عبدالغنی برادر کو ہی پہلے نمروز اور بعد میں ایران سے ملحقہ ہرات کا گورنر نامزد کر دیا گیا۔ اس دوران ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کی اسلامی فوج کے مغربی زون کا بھی کور کمانڈر مقرر کیا گیا۔ ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کی مرکزی فوج کا ڈیپٹی کمانڈر اور لگ بھگ 1999 میں افغان فوج کے سربراہ بننے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس دوران انہوں نے نائب وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے پر ملا عبدالغنی نے موٹر سائیکل کے ذریعے نہ صرف اپنی بلکہ ملا محمد عمر اخند کی زندگی بچانے میں کردار ادا کیا تھا۔ دونوں دیگر اہم رہنماؤں سمیت قندھار سے دور پہاڑوں پر پہنچ کر کئی سالوں تک روپوش رہے۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد لگ بھگ 2007 تک تحریک طالبان افغانستان کے جنگجو مختلف محاذوں پر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے، مگر آپس کے اختلافات کے باعث ان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تاہم 2007 میں ملا داد اللہ کے ہلمند میں ایک جھڑپ میں ہلاکت کے بعد طالبان میں ملا داد اللہ کے نام سے ایک گروپ وجود میں آیا جس نے مکمل طور پر ملا محمد عمر اخند کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس واقعے کے بعد 2007 میں کوئٹہ شورا قائم کر دی گئی اور ملا عبدالغنی برادر نے نہ صرف شورا کے سیاسی بلکہ ملٹری سربراہ بھی بن گئے۔ انہوں نے کوئٹہ ہی سے افغانستان کے اندر مختلف محاذوں پر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف لڑنے والوں کی کمانڈ کی تھی۔ نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد جب سابق صدر حامد کرزئی بون جرمنی معاہدے کے تحت افغانستان کے صدر بن گئے تو سب سے پہلے انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک مصالحتی پالیسی وضع کر دی۔ اسی بنیاد پر صدر حامد کرزئی نے 2004 اور 2009 میں ملا عبدالغنی برادر سے رابطہ کر کے انہیں قیام امن میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی اور ملا عبدالغنی برادر نے یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ اسی بنیاد پر ملا عبدالغنی برادر نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور کوئٹہ کے بعد جب وہ فروری 2010 میں کراچی پہنچ گئے تو ان کو پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کو امریکہ نے ایک اہم پیش رفت قرار دیا تھا۔ کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کے بعد زیادہ تر طالبان رہنما ناراض ہو گئے تھے، کچھ خفیہ طور پر افغانستان منتقل ہو گئے اور کچھ نے بعد میں دوحہ قطر میں امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کے معاونت سے دفتر کھول کر افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران نہ صرف مختلف ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے قطر جا کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے بلکہ کئی ایک ملک نے باضابطہ طور پر طالبان رہنماؤں کو دورے کی دعوت بھی دے رکھی تھی۔
سابق افغان صدر حامد کرزئی کے بار بار مطالبات پر نومبر 2012 میں پاکستان کی حکومت نے گرفتار طالبان رہنماؤں کو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آخری وقت میں ان 10 رہنماؤں کی فہرست سے ملا عبدالغنی برادر کا نام خارج کر دیا گیا، جس پر حامد کرزئی کی حکومت نے شدید تنقید کی تھی۔ پچھلے سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان مسئلے کے حل کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر زلمے خلیلزاد کو خصوصی ایلچی کی حیثیت سے نافذ کر دیا، تو انہوں نے ستمبر اور اکتوبر 2018 میں اسلام آباد اور کابل کا تفصیلی دورہ کیا، اور اس دوران انہوں نے دونوں ممالک میں قید باز طالبان رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی حکومت نے 24 اکتوبر 2018 کو ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا، مگر وہ فروری 2019 تک پاکستان ہی میں رہے۔ اس دوران سعودی شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم عمران خان کے دورے پر اسلام آباد آئے تھے، اور ان کے شیڈیول میں دوحہ دفتر سے تعلق رکھنے والے طالبان رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بھی طے تھی۔ ملا عبدالغنی برادر بھی اس وفد میں شامل تھے، مگر بعض تحفظات کی بنیاد پر طالبان رہنماؤں نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں فروری 2019 میں ملا عبدالغنی برادر پاکستان سے دوحہ چلے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو دوحہ کے سیاسی دفتر کا سربراہ بنایا گیا۔ اس دوران ملا عبدالغنی برادر نے نہ صرف امریکہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر زلمے خلیلزاد بلکہ قطر اور ماسکو میں افغانستان سے آنے والے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں بھی حصہ لیا۔ طالبان کی افغانستان میں واپسی کی حکمت عملی کے پیچھے بھی ملا عبدالغنی کا ہاتھ ہے۔ اگر پاکستان انہیں رہا نہ کرتا تو طالبان کسی صورت افغانستان پر قبضہ نہ کر سکتے۔